بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانیت میں کچھ انبیاء ایسے آئے جن کی زندگی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایمان، صبر اور ہمت کا زندہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی کہانی ظلم کے اندھیروں میں سچ کی روشنی اور نا امیدی کے لمحوں میں اللہ پر کامل بھروسے کا پیغام دیتی ہے۔ فرعون کا ظلم اور پیدائش کا معجزہ۔ اس دور میں مصر پر ایک ظالم اور تکبر کرنے والا بادشاہ حکومت کرتا تھا، فرعون۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو اپنی بندگی پر مجبور کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کو غلاموں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو مٹا دے گا۔ ڈر کے مارے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی خوف کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہر ماں کا دل اپنے بچے کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے یہ امتحان اور بھی سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام ڈالا، بچے کو دودھ پلاؤ اور جب ڈر محسوس کرو تو اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے۔ سوچئے، ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو پانی کے حوالے کر رہی ہے، لیکن جب یقین اللہ پر ہو تو ڈر کی جگہ تسلی آ جاتی ہے۔ صندوق دریا کے پانی پر بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو اس کا دل محبت سے بھر گیا۔ اس نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو دشمن کے گھر میں ہی محفوظ کر دیا۔ محل کی پرورش اور جوانی کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن محل میں گزارا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، جسے فرعون ڈھونڈ رہا تھا قتل کرنے کے لیے، وہی اس کے محل میں پرورش پا رہا تھا۔ جوانی میں ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری شخص بنی اسرائیل کے ایک آدمی پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کی، دھکا لگنے سے مصری کی موت ہو گئی۔ یہ غلطی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے مغفرت مانگی، لیکن فرعون کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک نیک شخص نے آ کر انہیں خبر دی کہ آپ کی جان خطرے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا اور مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین کا سفر اور نبوت۔ سفر لمبا تھا، تھکان تھی، تنہائی تھی، لیکن اللہ کا سہارا تھا۔ مدین میں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیٹیوں کی مدد کی اور پھر وہاں کچھ سال گزارے۔ نکاح ہوا، زندگی سکون سے گزری۔ پھر ایک دن جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس سفر کر رہے تھے تو کوہ طور پر ایک نور نظر آیا۔ جب وہ قریب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ یہیں انہیں نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اللہ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا مددگار بنا دیا۔ فرعون کے دربار میں حق کی آواز۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اکیلے نہیں، اللہ کے سہارے کے ساتھ۔ انہوں نے فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ فرعون نے تکبر سے انکار کیا اور کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، عصا کا عظیم سانپ بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، عام لوگ جمع ہوئے، مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ حقیقی سانپ بنا اور سب جادو کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ رب کا معجزہ ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون اور زیادہ غصے میں آ گیا، لیکن حق کا پیغام پھیل چکا تھا۔ عذاب اور ہجرت۔ فرعون نے ایمان قبول نہ کیا۔ اللہ نے مصر پر مختلف عذاب نازل کیے، طوفان، ٹڈی، خون کا پانی۔ ہر دفعہ فرعون وعدہ کرتا کہ عذاب ہٹا دو تو ایمان لے آئے گا، لیکن پھر مکر جاتا۔ آخر اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہو گئے، لیکن فرعون لشکر کے ساتھ پیچھا کرتے ہوئے سمندر تک آ پہنچا۔ آگے سمندر، پیچھے دشمن۔ لوگ گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے عصا سمندر پر مارا گیا۔ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا
بنی اسرائیل سلامت گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آئے تو سمندر واپس مل گیا، فرعون ڈوب گیا۔ بعد کے واقعات اور سبق۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو رہنمائی دی، انہیں شریعت دی گئی، کوہ طور پر انہیں تورات عطا ہوئی۔ ان کی زندگی امتحان سے بھری رہی، قوم نے کبھی شکر کیا، کبھی نافرمانی بھی کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر اور استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ظلم کتنا بھی طاقتور ہو، حق جیت کر رہتا ہے۔ اللہ پر یقین ہو تو سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے، صبر اور دعا سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج بھی جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈیٹیلڈ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ لوگ اس پیغام حق سے روشن ہو سکیں۔